ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا. کیسی ہیں پیاری ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول جگنو کی قسط نمبر 30 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. تم نے سنا پروفیسر دامل خان کا وہ پاکستان آ رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ ریسرچ کے لیے. عبدالکریم نایاب کو کینٹین میں بیٹھ کر اطلاع دے رہا تھا. پروفیسر دامل خان کی ٹیم میں شامل ہونا، ان سے سیکھنا اور ان کے ساتھ باہر ملک ریسرچ پر جانا ایک بہت بڑی اپارچونیٹی تھی، جس کے لیے یونیورسٹی کا تقریباً ہر ہی اسٹوڈنٹ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتا تھا خواہش رکھتا تھا کہ ان کی ٹیم میں شامل ہونے کی. نایاب نے کوئی خاص ایکسائٹمنٹ ظاہر نہیں کی جیسے باقی اسٹوڈنٹس کر رہے تھے. عجیب بات ہے نا، پروفیسر دامل خان جیسے بڑے شخص ہماری یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی ٹیم میں ممبر شامل کرنے کے لیے. ورنہ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہ پاکستان آئے ہوں. نایاب کے گروپ کی ایک لڑکی اپنی حیرت ظاہر کر رہی تھی. مجھے لگتا ہے وہ خاص نایاب کی شہرت سن کر آ رہے ہیں یہاں، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ان کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ اپنی ٹیم میں ٹیلنٹڈ لوگوں کو شامل کرتے ہیں. نایاب تو ان کے لیے پھر ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے، وہ اسے ضرور اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہیں گے. عبدالکریم پر اعتماد لہجے میں گویا ہوا. نایاب کی ذہانت کے اس قدر چرچے تھے پورے کالج میں کہ عبدالکریم کی اس بات سے سبھی اتفاق ظاہر کرنے لگے. نایاب ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی اور اپنا سینڈوچ کھاتی رہی. اس نے اپنی کوئی رائے نہیں دی اس متعلق. اب اگلا سین. گھر لوٹتے وقت اس کی مسلسل نگاہ سیل پر تھی. آج کل اس کی طبیعت بہت بوجھل سی رہتی. وہ گھر لوٹ کر سب سے پہلے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر کپڑے چینج کیے ہی بیڈ پر لیٹ گئی. وہ بہت سستی محسوس کر رہی تھی اپنے اندر. بس بستر پر لیٹنے کی دیر تھی کہ اسے نیند نے آ گھیرا. آنکھ کھلی تو کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا. اندھیرے کو دیکھ اس نے اندازہ لگایا کہ رات ہو گئی ہے. اس نے اپنا سیل چیک کیا تو رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے. میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ میری نمازیں بھی قضا ہو گئیں. وہ سیل کی اسکرین کو تکتے ہوئے افسردگی سے بڑبڑائی. پھر تیزی سے کمبل خود سے جدا کر وہ واش روم کی جانب لپکی. اب اگلا سین. وہ نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی جب اس کا سیل رنگ ہوا. قیصر؟ سیل کان سے لگاتے اس نے بڑی مسرت سے کہا. شاید اسے خود بھی علم نہ ہو کہ اس کے لہجے میں کس قدر مسرت جھلک آئی تھی. میرا جگنو، اور مقابل کا محبت سے اسے میرا جگنو کہنا اسے لمحہ بھر کے لیے تھما گیا. وہ سیل کان سے لگائے بیڈ پر آدھی لیٹ گئی، کچھ اس طرح کہ اس کے پاؤں نیچے زمین پر لٹک رہے تھے. اس کی کھلی زلفیں بیڈ پر بکھری ہوئی سی تھیں. پورے 2 ہفتے بعد کال کی ہے تم نے؟ قیصر حیران ہوا. اس سے لمحہ بھر کے لیے تو یقین ہی نہ آیا کہ مقابل نے اس سے شکوہ کیا ہے. 2 ہفتے 3 گھنٹے اور 40 سیکنڈ بعد وہ ہلکا سا مسکرا کر جتاتے ہوئے بولا. 42 سیکنڈز. نایاب نے فوراً اس کی تصحیح کی، جس پر قیصر کی مسکان مزید گہری ہوئی. وہ ان 2 سیکنڈز کو بھی حساب میں لگا رہی تھی جو اسے کال اٹھاتے وقت لگے. تم مجھے یاد کر رہی تھیں؟ قیصر نے گاڑی کا ڈور کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے نہایت محبت سے پوچھا. یاد؟ نہیں تو، اس نے صاف انکار کیا، وہ بھی اتنی پر اعتمادی کے ساتھ کہ مقابل کی مسکان مان پڑ گئی. صحیح. اس حسین نوجوان نے اپنے ہونٹوں کو چباتے فقط ایک لفظ ادا کیا. اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. چلو میں بعد میں بات کرتا. ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مقابل تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھتے عجلت سے بولی. اتنی جلدی؟ میں ڈرائیو سٹارٹ کرنے والا ہوں، ہوٹل پہنچ کے تمہیں فون کرتا ہوں. وہ کہنا چاہتی تھی کہ کرنا ضرور، میں انتظار کروں گی، مگر پتہ نہیں وہ کیا انا تھی کہ بول نہ سکی. مقابل نے کچھ لمحے انتظار بھی کیا کہ وہ کچھ بولے، مگر جواب میں خاموشی پا کر اللہ حافظ کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. اب اگلا سین. اس نے تو کہا تھا وہ کال کرے گا. نایاب میگی میں چمچہ چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سیل پکڑ کر اسکرین تکتے ہوئے بولی. اس نے کہا تھا وہ کال کرے گا. کچھ ہی منٹ بعد وہ میگی کھاتے ہوئے سیل کی بلیک اسکرین دیکھتے ہوئے گویا ہوئی. اس نے کہا تھا وہ کال کرے گا
اب وہ کتابوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، مگر دوسرا ہاتھ ابھی بھی سیل پر تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کال کرے گا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی ہو کر باہر کا نظارہ دیکھتے ہوئے گمسم سے لہجے میں بولی۔ سیل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کال کرے گا۔ اب وہ واش روم جا رہی تھی، لیکن ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واش روم میں ہو اور پیچھے سے کال آ جائے، اسی لیے سیل بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ اس نے واش روم کی دراز پر اپنے سامنے ہی سیل رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کال کرے گا۔ اب وہ قیصر کی سیٹ پر اسی کی اسٹڈی روم میں بیٹھی موبائل کی اسکرین دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولی۔ اس نے کہا تھا وہ کال کرے گا۔ تانیہ کے ساتھ بیٹھی کارٹون دیکھتے ہوئے وہ پھر زیر لب بڑبڑائی، ساتھ ہی اپنے سیل اپنے دل کے مقام سے لگا لیا۔ 2 ہفتوں سے انتظار کر رہی تھی وہ اس کی ایک کال کا، مگر کال آئی بھی تو کتنی دیر کے لیے؟ صرف 4 منٹ 25 سیکنڈ۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا وہ کال کرے گا، مگر نہ کی۔ وہ بھول گیا ہوگا، یقیناً وہ بھول گیا تھا، تبھی تو کال دوبارہ نہ کی۔ وہ سمجھتی تھی وہ امپورٹنٹ ہے، مگر شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی جتنا وہ سمجھا کرتی۔ ٹھیک ہے، وہ ہے۔ اب یہی سب چل رہا اس کے ذہن میں۔ اس نے کہا تھا وہ کال کرے گا۔ اس کا آج کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ 1 گھنٹے سے مسلسل کسی نہ کسی کام نے اپنا دل لگانے کی کوشش کر رہی تھی وہ، مگر مجال ہے کسی بھی کام میں دل لگ جائے؟ بس نگاہیں سیل پر گڑی تھیں۔ وہ 1 گھنٹہ اس کے لیے 1 صدی کے برابر ہو گیا تھا۔ اب وہ قیصر کی الماری سے اس کا کوٹ نکال کر خود پہن چکی تھی۔ اس کے کوٹ کی آستینیں اتنی لمبی تھیں کہ نایاب کا پورا ہاتھ اس میں چھپ گیا تھا۔ اپنے دونوں بازو خود سے لپیٹتے وہ قیصر کے کوٹ کی خوشبو سونگھنے لگی۔ پھر بیڈ پر رکھا اپنا سیل دیکھا، جس کی اسکرین ابھی بھی کالی تھی۔ وہ پھر مایوسی سے بڑبڑائی۔ اس نے کہا تھا وہ کال کرے گا۔ اب وہ گارڈن میں رات کے وقت ٹہل لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ سیل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا تھا اب۔ وہ بھول گیا مجھے، ویسے تو کیسے کہتا ہے میرا جگنو میرا جگنو، اب ذرا بھی یاد نہیں آ رہی اسے میری۔ وہ منہ پھلا کر دل ہی دل میں کوڑ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قیصر بس سامنے آ جائے اور اس سے لڑنا شروع کر دے۔ دوسری جانب اس کا کانسرٹ 3-4 دن انگلینڈ میں ہونے والا تھا، تو وہ باقی ٹیم کے ساتھ ہوٹل میں اسٹے کرنے کے بجائے وہ اپنے ہی گھر چلا آیا، ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ، تاکہ عاطف سے مل سکے۔ پہلی فلائٹ کی تھکن، پھر طویل سفر کی۔ گھر آنے کے بعد کچھ دیر عاطف کے ساتھ گزار کر وہ اب اپنے کمرے میں آیا۔ وہ خوبرو نوجوان فریش ہونے چلا گیا تھا۔ نہا کر باہر نکلا تو بال ڈرائی کرتے وقت خیال آیا نایاب کو فون کرنے کا، مگر پھر یہ سوچ ارادہ ترک کر دیا کہ وہ تو اب تک سو چکی ہوگی۔ خاصا تھکا ہوا تھا وہ۔ بس بیڈ پر لیٹنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ گہری نیند میں تھا جب خاموش کمرے میں سیل کے مسلسل رنگ ہونے کی آواز نے اس کی نیند کو ڈسٹرب کیا۔ اس حسین لڑکے نے نیند میں ہی سیل اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ کہاں ہو برو تم؟ میری آپ ہی گارڈن میں بیٹھ کر پچھلے 2 گھنٹے سے تمہاری کال کا پاگلوں کی طرح انتظار کر رہی ہیں۔ اتنا بھی کسی کو کیا انتظار کرانا یار؟ بس تانیہ کی برہم آواز کا اس کی سماعت سے ٹکرانا تھا کہ قیصر کی ساری نیند لمحہ بھر میں چھو منتر ہوئی۔ وہ فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا؟ مگر اس کی تو کوئی کال یا میسج نہیں آیا مجھے۔ اگلے ہی پل قیصر نے فوراً اپنا سیل چیک کیا، مگر اس پہ تو کوئی کال یا میسج نہیں موصول ہوا تھا نایاب کی جانب سے۔ بھائی تم میاں بیوی میں کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے میری آپی اس وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر 2 منٹ بعد وہ اپنا سیل دیکھ رہی ہیں۔ تم یقین نہیں کرو گے، کھانا بھی وہ مسلسل سیل دیکھتے ہوئے کھا رہی تھیں۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی ان کی نظر اپنے سیل سے نہیں ہٹ رہی تھی، اور اب بھی یہی حال ہے۔ تانیہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ کوئی اور وجہ ہوگی اس کے بار بار اپنا موبائل دیکھنے کی۔ وہ نیند سے اٹھا تھا، اس کی آواز بھرائی ہوئی ہو رہی تھی۔ تانیہ کی پوری بات سننے کے باوجود وہ کسی صورت نہیں مان سکتا تھا کہ نایاب اس کی ایک کال کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ اسے چھوڑ کر بھاگ جانے والی لڑکی کب اسے اتنی اہمیت دینے لگی؟ ایک وقت وہ یہ مان لے کہ ہاتھی اڑتا ہے، مگر یہ نہ مانے کہ نایاب اس کے انتظار کرتی ہے۔
اچھا، یقین نہیں آ رہا مجھ پر؟ تم یقین آنے والی بات کرو گی تو آئے گا نا؟ وہ دو بدو اعتراضاً گویا ہوا۔ تو کال کرو ابھی، دیکھنا کیسے پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کرتی ہیں وہ۔ اور نہ کی تو؟ اس کا لہجہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ ابھی بھی اعتبار نہیں کر رہا اس کی بات پر۔ تو تمہارا جوتا میرا سر، بس۔ پر ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ میں اپنی کھڑکی سے کب سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے موبائل پر ہی نظر جمائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور نایاب کو کال ملائی۔ تانیہ کھڑکی پر کھڑے نایاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سیل جیسے ہی رنگ ہوا، اس حسین لڑکی نے فوراً ہی اپنا موبائل پر نگاہ دوڑائی۔ کال قیصر کی تھی۔ اگر فوراً کال اٹھا لی تو سمجھے گا کوئی اور کام ہی نہیں تھا مجھے، صرف اسی کی کال کا بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی۔ یہ سوچ اس نے سیل رنگ ہونے دیا۔ آپ ہی فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تانیہ نایاب کو دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ خاموش گارڈن میں اس کی سیل رنگ ہونے کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ ہیلو؟ اس حسین لڑکی نے غنودگی بھری آواز نکال کر ہیلو کیا، جیسے ظاہر کر رہی ہو کہ وہ سو کر اٹھی ہے۔ ہیلو، تم سو گئی تھیں؟ وہ تو نہیں سوئی تھی، البتہ قیصر کی آواز میں بھرائی پن تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ سو کر اٹھی ہے۔ ہاں، تم بھی سو گئے تھے نا؟ وہ تصدیق چاہتی تھی، مگر کیا وہ واقعی چاہتی تھی؟ تو نہیں، اصل تو اس کی چاہت یہی تھی کہ مقابل بولے کہ وہ ابھی گھر پہنچا ہے اور پہنچتے ہی اسے سب سے پہلے اسے کال کی ہے۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ وہ سو گیا تھا۔ وہ کیسے سو سکتا ہے بات کرنے کا وعدہ کر کے، خاص طور پر تب جب وہ پاگلوں کی طرح انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، میں، اس کی ایک ہاں کافی تھی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نایاب نے جل کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہیلو جگنو، ہیلو! اور قیصر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ وہ تو کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ مقابل نے دوبارہ کال کی مگر نایاب نے ریسیو نہ کی، بلکہ اپنا سیل سائلنٹ پر لگا کر اب وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ قیصر مسلسل اسے کالز کرتا رہا لیکن اس نے اب ریسیو نہ کی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ آ کر لیٹی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا قیصر پر۔ اس کا سیل مسلسل وائبریٹ ہوتا رہا، مگر مجال ہے پھر اس لڑکی نے ایک بار بھی سیل کی جانب نگاہ کی ہو۔ آپ ہی؟ وہ اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند کیے، جب دروازہ نوک ہونے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا ہوا ہے تانیہ؟ نایاب نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا۔ وہ بہت چڑچڑی سی ہو رہی تھی اس لمحے۔ آپ ہی، قیصر برو فون کر رہے ہیں، پلیز ان کی کال ریسیو کر لو، وہ پریشان ہو رہے ہیں آپ کے لیے۔ ان سے کہو سو جائیں جیسے پہلے سو رہے تھے، ضرورت نہیں ہے کال کرنے کی۔ نایاب نے وہیں سے آواز لگائی، لہجے میں شدید غصہ چھلک رہا تھا۔ میں نے کہا ہے ان سے کہ آپ سو رہی ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے، کہہ رہے ہیں بس ایک بار بات کرا دو۔ تانیہ بھی پکی تھی، جب تک دونوں میاں بیوی کی بات نہیں کرا دیتی جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی وہ بھی۔ اوکے، تم جاؤ، سو میں بات کر رہی ہوں۔ تانیہ کا صبح اسکول تھا۔ ان کی وجہ سے خواہ تانیہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، یہ سوچ نایاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی قیصر کی کال ریسیو کی۔ شکر، کال ریسیو کی تم نے۔ بس نایاب کی کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگانا تھا کہ دوسری جانب سے شکر کی صدا بلند کی گئی۔ وہ واقعی بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے قیصر؟ تم سو بس، اور سوتے ہی رہو، وہ چڑھ کر بولی تو مقابل اپنی روشن پیشانی مسلتے ہوئے مسکرانے لگا۔ اف اللہ، اتنا غصہ، وہ بھی میرے جگنو کو! خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ اور جب اس نے بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو رو دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو از خود ہی بہنے لگے۔ جگنو، کیا ہوا ہے؟ چپ کیوں ہو؟ اب تو مجھے فکر مند کر رہی ہو یار۔ نایاب کبھی بھی جذبات ظاہر کرنے والی لڑکی نہ تھی، لیکن آج اس کا بیہیویئر بہت ہی الگ تھا۔ قیصر؟ وہ روتے ہوئے بولی تو مقابل مزید پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے جگنو، رو کیوں رہی ہو؟ وہ لڑکی نہیں جانتی، قیصر کا تو فکر مندی سے ہی دل بند ہو جائے گا اگر وہ ایسے رو رو کے دکھائے گی اسے۔ تم بھول گئے ہو مجھے،
وہ بچوں کی طرح میٹھی سی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ میں بھول گیا؟ وہ بے اختیار ہنسا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو اپنے کانوں پر۔ میں بھول سکتا ہوں بھلا؟ قیصر اپنے جگنو کو بھول سکتا ہے؟ وہ پلٹ کر سوال کرنے لگا۔ یقیناً وہ جتا رہا تھا کہ یہ تو محال کے مترادف ہے۔ تم پھر سو کیسے گئے؟ تم نے کہا تھا تم ہوٹل پہنچتے ہی کال کرو گے۔ ہاں کہا تھا، مگر راستے میں میرا ارادہ بدل گیا۔ میں ہوٹل کی جگہ اپنے گھر چلا آیا۔ سوچا یہاں آ کر عاطف سے بھی مل لوں۔ مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے ہی کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ تم سو گئی ہوگی، یہی سوچ کر دوبارہ کال نہیں کی۔ وہ اسے تحمل سے سمجھانے لگا۔ تم ایک میسج چھوڑ سکتے تھے میرے لیے، مگر تم سے وہ بھی نہیں ہوا قیصر۔ اور پہلی بار قیصر کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ اچھا بابا، میری غلطی ہے، میں نے مان لیا۔ تم رونا تو بند کرو، اسے منتی لہجے میں نایاب نے کہتے سنا۔ تم بہت برے ہو قیصر، تم بھول جاتے ہو مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ جگنو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی انسیکیور والی باتیں کر رہی ہو اچانک؟ اسے بہت شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ نایاب نارمل بیہیو نہیں کر رہی۔ ہاں کہہ دو پاگل ہو گئی ہوں میں، وہ چڑھ کر تیزی سے بولی۔ نہیں، قیصر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اچھا بتاؤ، کالج میں کیا ہوا آج؟ اتنا تو جگنو نے کبھی اسے بچپن میں تنگ نہیں کیا تھا جتنا وہ اب بڑے ہو کر رہی تھی۔ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا وہ بیچارہ کہ اس لڑکی کے دماغ میں چلتا کیا ہے۔ ابھی تو وہ یہی سمجھنے کی صحیح میں لگا ہوا تھا کہ آخر یہ اچانک انسیکیورٹی کی وجہ کیا ہے، ورنہ جتنا وہ اپنی بیوی کو جانتا ہے وہ تو اسے کبھی منہ تک نہیں لگاتی۔ یاد کرنا اور اس کے لیے بیٹھ کر رونا تو بہت دور کی بات ٹھہرا۔ وہ کافی دنوں سے تھکا ہوا تھا، گھر اسی لیے لوٹا تھا کہ ہوٹل سے اچھی نیند اسے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں آئے گی، لیکن بجائے سونے کے اب وہ اپنا سارا وقت اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے میں لگا رہا تھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تمہیں کون سا یاد رہے گا؟ تمہیں تو میں یاد ہی نہیں رہتی قیصر، وہ تو جیسے انگارے منہ میں چبائے بیٹھی تھی۔ اف اللہ جگنو، مجھے سب یاد رہے گا، چاہے تو سب باتیں بتانے کے بعد آخر میں ٹیسٹ لے لینا، لیکن بتاؤ تو صحیح۔ قیصر جانتا تھا بات کرے گا تو بات بنے گی، ورنہ اس نے یوں ہی روٹھے رہنا ہے۔ کچھ خاص نہیں، وہ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے نہ روٹھے سے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے لیے خاص تو صرف تمہارا شوہر ہے نا، مقابل نے شرارت سے کہا تو نایاب ہلکا سا مسکرائی، اور یہ مسکراہٹ بے اختیار ہی اس کے چہرے پر آئی تھی۔ کپڑے کیسے پہننے ہیں؟ نایاب نے جواب نہ دیا تو اس نے نیا موضوع چھیڑ دیا۔ کپڑے یلو فراک ہے۔ کون سی والی؟ اب وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر مزے سے پوچھ رہا تھا۔ نایاب کی آواز میں اب ہلکی سی ہی صحیح مگر نارمل محسوس ہوئی۔ وہ جو تم لائے تھے جس میں اوپر سے ریڈ کوٹی ہے چھوٹی سی، مگر میں نے وہ کوٹی نہیں پہنی۔ کیوں؟ موسم تو ٹھنڈا ہے، پہن لیتی۔ کون سا تم یہاں ہو جو پہن کر اتراؤں؟ اور نایاب کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والا جملہ قیصر کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھیر لایا تھا۔ میں وہاں نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ پک بھیجو اپنی، میں دیکھ لیتا ہوں، وہ ڈیمانڈنگ لہجے میں۔ پک کیوں؟ اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے لہجے میں احتجاج تھا یہ سوال کرتے وقت۔ کیوں کیا؟ میرا دل کر رہا ہے اپنے جگنو کو دیکھنے کا، قیصر نے حق جتایا۔ اس جگنو کو جیسے ایک کال کرنا تک بھول جاتے ہو، اس لڑکی نے منہ بسور کر پھر سے شکوہ کیا۔ مجھے لگتا تھا تم بزی ہوگی، خواہ مخواہ تمہیں کال کروں گا تو تم پریشان ہوگی، ویسے بھی ٹائمنگ کا بہت فرق آتا ہے، میں کبھی کہیں ہوتا ہوں کبھی کہیں، یہ صرف بہانے ہیں۔ نایاب کے لیے اس کا کوئی ریزن قابل قبول نہیں تھا۔ اچھا چلو مان لیا میں بہانے کر رہا ہوں، اپنی سناؤ، تم کبھی کال کیوں نہیں کرتی؟ تم بھی تو میسج کر سکتی ہو مجھے، مگر مجھے یاد نہیں پڑتا تمہارا کوئی ایک بھی میسج بھولے بھٹکے سے میرے موبائل کے ان باکس میں آ کر گرا ہو۔ جب شکوے شکایات ہو ہی رہے تھے تو کیوں نہ وہ بھی پھر اپنے دل کا حال بیان کر دیں۔ میں سوچتی ہوں کرنے کا، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر پیچھے کراؤن سے لگایا۔ اچھا، مقابل تجسس سے۔ ہاں، مگر پھر سوچتی ہوں سامنے والے کے پاس بھی موبائل ہے،
اس کے پاس ماشاء اللہ سے 2 خوبصورت ہاتھ اور 10 انگلیاں ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہا؟ نایاب کی بات سن وہ بے بسی سے اپنا سر جھٹکنے لگا۔ کون سی دوری، کون سی خفگیاں! جیسے جیسے وہ اپنی بیوی سے باتیں کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی، اور جسم روح کی تکان اپنا بستر سمیٹ رہی تھی۔ وہ جو 2 ہفتوں سے بے چین و بے قرار پھر رہی تھی وہ بھی اب کافی پرسکون تھی۔ ویسے مجھے نہیں لگا تھا، اس کے سوچنے والے انداز میں کہتے ہی نایاب ابرو چکا کر، کیا یہی کہ تمہیں میرے ہاتھ خوبصورت لگتے ہیں؟ اس کے طنز میں قیصر نے وہی پوائنٹ پکڑا جو اس کے لیے فائدے مند تھا۔ ہم میں طنز کر رہی تھی، نایاب تیزی سے جتاتے ہوئے بولی۔ ساتھ ہی اس نے محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ مسکرانے لگی تھی۔ مگر مجھے تو تعریف سنائی دی، جتنا مقابل نے جتا کر بولا تھا اتنا ہی اس نے جتا کر جواب لوٹایا۔ ویسے میرا ویڈیو کال کرنے کا دل ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اپنے خوبصورت ہاتھوں سے کر لوں؟ وہ شرارت سے استفسار کرنے لگا، جس پر نایاب نے فوراً ہی آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ 5 منٹ بعد، اوکے، اور سو مت جانا قیصر، وہ باسی لہجے میں، تو ابھی کر لیتا ہوں نا، 5 منٹ کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ ناسمجھی سے، نہیں 5 منٹ بعد، اور اتنا کہہ کر اس لڑکی نے تیزی سے کال ڈسکنیکٹ کی اور خود آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو وہ بہت کم میک اپ یوز کیا کرتی تھی، لیکن آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بہت اچھے سے تیار ہو کر اس کے سامنے آئے، کیونکہ 2 مہینے بعد دیکھنے جا رہا تھا اسے وہ۔ نایاب چاہتی تھی وہ اسے اتنی خوبصورت لگے کہ وہ بار بار کال کرنے پہ مجبور ہو۔ اس نے اپنے بال پنک ربن سے آزاد کیے، تیزی سے چہرے پر کریم پاؤڈر بلش آن کا استعمال کیا، آنکھوں میں کاجل لگایا، ہونٹوں پر ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک۔ وہ ابھی پوری طرح تیار بھی نہیں ہوئی تھی کہ کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ نایاب فوراً ہی بیڈ پر لیٹ گئی، بالوں میں سے آگے سے انگلیاں ڈال کر تھوڑا سا پف نکالا تاکہ وہ دیکھنے سے خوبصورت لگے۔ ہیلو! کال کنیکٹ ہوتے ہی قیصر نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ہائے ماشاء اللہ! اور بے ساختہ ہی اس کے منہ سے تعریفی کلمات نکلے۔ ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ نایاب نے اس کی ستائشی نگاہوں کو نہیں دیکھا تھا، یا اس کے دل کے مقام پر رکھنے والے ہاتھ کو نہیں دیکھا تھا، یا اس کے ہاتھ پر اپنے ربن کو بندھا ہوا نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ سب کو مکمل اگنور کرتی بے نیازی سے بات کر رہی تھی۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے میرے ساتھ؟ قیصر دنیا جہان کی معصومیت و مظلومیت اپنے چہرے پر سجائے اچانک گویا ہوا تھا، تو نایاب نے آئی برو چکا کر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی زیادتی؟ میں اتنا دور ہوں اور تم اتنا خوبصورت تیار ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ اس کے حسرت بھرے جملے سنتے ہی نایاب کے جسم کا سارا خون اس کے گالوں میں آ گیا تھا۔ وہ بلش کر اٹھی۔ قیصر! وہ نظر جھکا کر ٹوکنے والے انداز میں، کیا قیصر؟ تم میرے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہو؟ اب میں دیکھوں بھی نہیں کیا؟ نہایت ہی معصومانہ سوال تھا، جس پر نایاب کے گال جلنے لگے۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش کو کیمرے کے پار بھی محسوس کر پا رہی تھی۔ اور کنسرٹ کیسے جا رہے ہیں؟ بور، اور اب تو لگتا ہے جو تھوڑا بہت دل لگ رہا تھا وہ بھی نہیں لگنا۔ وہ بغور اس کے چہرے پر آنے والے ایک ایک تاثر کو دیکھتے مسکرا کر کہہ رہا تھا، اچھا جی، ویسے یہ جملے تم نے حسنہ کو بھی کہے تھے۔ وہ کہاں پہنچا ہوا تھا اور نایاب نے اسے کہاں لا کے پٹخا۔ اگلے ہی پل قیصر کی مسکراہٹ کو بریک لگا۔ اچھا کہاں ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اس کی آواز میں اب آہستگی آ گئی تھی پر مجھے اچھے سے یاد ہے قیصر۔ وہ ہونٹوں پر مصنوعی مسکان سجائے اب اس کی جانب دیکھ خاصا جتاتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر قیصر کو اچانک اپنے ارد گرد آکسیجن کم ہوتا محسوس ہوا۔ تو مسز قیصر عبد الرحمن سب یاد رکھے ہوئے ہیں؟ نایاب نے اسے خاصا پلے فل انداز میں کہتے سنا۔ بالکل، وہ اکڑ کر تھوڑا سا سر اونچا کر منہ بسور کر بولی۔ غلطی تمہاری ہے یار۔ قیصر نے جب سارا ملبہ اس پر ڈالا تو اس کی بھوری آنکھیں ٹوئسٹ ہوئیں۔ میری؟ کیسے؟ تو کس نے کہا تھا میرے اتنے سالوں بعد ڈاؤن لوڈ ہونے کے لیے؟ بندہ جوان ہو گیا تھا اور تمہاری دور دور تک کوئی خبر تھی ہی نہیں، تو تم دوسری لڑکیوں سے فلرٹ کرو گے؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگی۔ یہ تمہارے اندر کی سالوں سے سوئی ہوئی بیوی کہاں سے جاگ گئی آج؟ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے خاصا محفوظ انداز میں پوچھ رہا تھا۔
نایاب نے اس کے کمنٹ پر ناک سے مکھی اڑائی۔ اور کیا ہو رہا ہے میرے بغیر؟ قیصر ہر تھوڑی دیر بعد نیا ٹاپک چھیڑتا۔ وہ باتوں کو ختم نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ہمارے کالج میں پروفیسر دامل خان آ رہے ہیں۔ وہ لڑکی جو کسی کے سوال کا جواب نہ دے، جسے خاموشی بولنے سے زیادہ پسند تھی، جو لفظوں کو بہت تول تول کر بولا کرتی، وہ لڑکی جو جواب بھی ایسے دیتی جیسے احسان کر رہی ہو۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے طوطے کی طرح پٹر پٹر بولے جا رہی تھی آج۔ مقابل جو بھی ٹاپک چھیڑتا، نایاب اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی اور مسلسل اس کے ہر سوال کا جواب دیتی۔ ان دونوں کی گفتگو میں کہیں اختتام کی خواہش نہیں تھی۔ کیا ان 2 ماہ میں تم نے مجھے ایک بار بھی یاد نہیں کیا؟ قیصر خاصا پر امید لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ چمکتی آنکھوں والی لڑکی صاف انکار کر گئی۔ میرا پتھر دل محبوب۔ مقابل آہستگی سے بڑبڑایا، جسے سن نایاب کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھر آئی۔ یہ ربن تمہارے پاس تھی، میں ڈھونڈ رہی تھی اسے۔ قیصر کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا اس ربن کا، ورنہ ضرور چھپا لیتا۔ وہ جب سے باہر گیا تھا اپنا جگنو کی ربن کو ہاتھوں میں ہی باندھ کے رکھتا۔ نایاب کے متعلق نیوز نہیں دیکھی، نایاب اس کے متعلق نیوز نہیں دیکھتی، ورنہ جانتی کہ آج کل وہ ریڈ کلر کے ربن کتنے چرچوں میں ہے۔ ایچ جے کے فینس میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے ان دنوں۔ تجسس بھرا ہوا ہے کہ آخر وہ ربن ہے ایچ جے کس کی؟ آخر وہ ربن ہے کس کی جسے ایچ جے اپنے ہاتھوں سے اتارتا ہی نہیں، جبکہ اتنے کنسرٹ ہو چکے ہیں۔ ہر کنسرٹس میں اس کے ہاتھوں میں بندھی وہ ریڈ ربن نمایاں ہے۔ اور ہاتھ میں کیوں باندھی ہوئی ہے؟ نایاب اپنی میٹھی سی آواز میں نہایت معصومیت کے ساتھ پوچھنے لگی۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اسے اپنے پاس رکھنا، سادگی سے جواب دیا۔ وہ مسکرا دی۔ ارے ہاں، اپنے لیے کچھ ٹائی لے لی ہیں میں نے، وہ خاصا معنی خیزی سے بتا رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت نایاب کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ اچھا، مقابل دانستہ طور پر انجان بنتے ہوئے۔ ہاں، وہ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، میری بیوی کو ٹائی اتنی پسند ہے، لیکن اب پتہ ہے تو میں خیال رکھ رہا ہوں۔ اس کے جملے سنتے ہی نایاب کے گال مزید جلنے لگے۔ وہ اب نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس رات کی بے باک یادیں وہ ویسے ہی کب بھول پاتی تھی؟ اس وقت مجھ پہ دوائی کا اثر تھا۔ وہ معصومیت سے اپنی جانب سے صفائی دینے لگی، ساتھ ہی وہ اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ تو اب میرے عشق کا ہوگا، مقابل گہری بولتی نظروں سے اس کے حسین چہرے کو تکتے کہہ رہا تھا۔ نایاب کا کھلتا گلاب سا چہرہ شرمگی سے مکمل سرخ پڑ چکا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر مقابل خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ کھانے میں کیا کھایا؟ وہ دانستہ طور پر ہر تھوڑی دیر بعد موضوع بدل رہا تھا، تاکہ وہ باتیں بھی کرے اور شرماتی ہی نہ رہے بس۔ ویسے بھی وہ بہت دور تھا، اگر وہ یوں ہی شرما شرما کر دکھائے گی تو رہنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے پھر وہاں۔ میگی، اور تانیہ نے اس کو بھی میگی بنا کر دے دی تھی۔ 2 ہفتے پہلے جب میں نے تمہیں کال کی تھی تب بھی تم نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے میگی کھائی ہے اور تانیہ کو بھی میگی کھلائی ہے۔ مطلب ایک میں نہیں ہوں تو تم سے اب اپنے کھانے کا خیال تک نہیں رکھا جا رہا؟ اب وہ ڈپٹنا شروع ہو چکا تھا۔ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، بائے۔ وہ جانتی تھی اب لمبی کلاس لگنی ہے قیصر سے، اس لیے بغیر اس کی زیادہ سنے اپنی بات کہی اور کال تیزی سے ڈسکنیکٹ کرنے لگی۔ اگر کال ڈسکنیکٹ ہوئی نہ جگنو تو میں تمہیں وہیں آ کے بتاؤں گا ابھی۔ وہ اسے کال ڈسکنیکٹ کرنے سے باز رہنے کا کہہ رہا تھا، مگر نایاب نے کب سننا تھا۔ ٹھیک ہے تو آ جاؤ، آئی چیلنج یو۔ نایاب اس کی آنکھوں میں دیکھتے اب کھلا چیلنج دے رہی تھی، وہ بھی خاصا اتراتے ہوئے۔ چیلنج غلط انسان کو دے رہی ہو تم، وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بغور اسے دیکھتے وارننگ آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر دیکھ لیتے ہیں، وہ بڑا اترا کر مسکراتے ہوئے بولی، اور وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے لوٹ آئے بس۔ اس کا یوں اترانا، یوں ادائیں دکھانا، یوں لہرا لہرا کر باتیں کرنا، یہ سب بہت نیا تھا قیصر کے لیے، لیکن بہت خوبصورت۔ وہ لڑکی نہیں جانتی، مقابل تو اس کی ہر ادا پہ 100 جان فدا ہو رہا تھا۔ چلو تم سو جاؤ اب، صبح کالج بھی جانا ہے تم نے۔
پاکستان کے ٹائم کے مطابق رات کے 5 بج چکے تھے، جبکہ قیصر کی طرف ابھی صرف 1 ہی بجا تھا رات کا۔ اوکے، گڈ نائٹ، فی امان اللہ۔ اور قیصر نے اب محسوس کیا تھا نیاب اسے ہمیشہ اللہ حافظ کے بجائے فی امان اللہ کہا کرتی تھی۔ وہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑتی، اپنے رب کی امان میں دیتی ہے پہلے، اور ایسا انسان صرف انہی لوگوں کے لیے کرتا ہے جو اپنی جان سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ چلو کال ڈسکنیکٹ کرو اب۔ قیصر انتظار کر رہا تھا، اس کا حسین چہرہ تکتے ہوئے۔ تم کر لو، وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں؟ کوئی تو کہہ رہا تھا اسے بڑی نیند آ رہی ہے اور اسے کال منقطع کرنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ مقابل اسے چند لمحوں پہلے بولے جانے والے جملے یاد کرانے لگا۔ ہاں تو تم کر دو نا، وہ بضد لہجے میں بولی۔ نایاب کب چاہتی تھی کہ کال کٹے؟ وہ بس یوں ہی اس سے باتیں کرتے رہنا چاہتی تھی۔ میں کیوں کروں، تم کرو۔ وہ دونوں میاں بیوی بچوں کی طرح اسی بات پر کافی دیر تک لڑتے رہے کہ پہلے کون کال ڈسکنیکٹ کرتا ہے، جبکہ خواہش دونوں کی ہی دل میں کہیں نہیں تھی بات ختم کرنے کی ابھی۔ دونوں ہی بہت خوش تھے، دونوں کی ہی خوشی چہروں سے چھلک رہی تھی۔ نہیں تم کرو قیصر، وہ اب خاص باسی لہجے میں حکم صادر کر رہی تھی، جس پر مقابل مسکرا دیا اور سر تسلیم خم کرتے کال ڈسکنیکٹ کرنے کا بوجھ آپ نے کاندھے پر لیا۔ نیاب کو لگا تھا اب اس دلبر سے بات ہو گئی، اب تو بہت اچھی نیند آئے گی، مگر ایسا کب ہونا تھا؟ اب تو اس کی باتیں ہی دماغ میں گھومے چلی جا رہی تھیں، جنہیں سوچ کے ہی اس کے گال جلنے لگتے، اس کے پیٹ میں گدگدیاں سی ہو رہی تھیں۔ ایسے میں نیند کہاں اسے آ جاتی؟ دوسری جانب قیصر کا حال بھی کچھ خاص جدا نہ تھا۔ اس نے نیاب کو بتایا نہیں تھا، لیکن ویڈیو کال کرنے سے پہلے اس نے اسکرین ریکارڈنگ آن کر دی تھی موبائل میں، جس کے سبب اب اس کے پاس ان کی پوری رات کی خوبصورت کنورسیشن موجود تھی، جسے وہ اب مزے سے بیٹھ کر دیکھ خوب محفوظ ہو رہا تھا۔ اب اگلا سین نیاب کے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ قیصر سے بات ہو جائے تو وہ خوش رہتی، لیکن بات نہ ہو تو پھر پورا دن چڑچڑاتی رہتی۔ اس کے جذبات و احساسات بہت متغیرات کا شکار ہو رہے تھے۔ کبھی کبھار تو قیصر سے بات نہ ہو پانے پر وہ رونے تک بیٹھ جاتی۔ اب اگلا سین ہیلو نیاب، پروفیسر دامل خان کالج آ گئے تھے، اور جیسا کہ لوگوں کو امید تھی انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے نیاب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہیلو پروفیسر۔ نیاب کو صرف خدا نے ذہانت سے ہی نہیں نوازا تھا، اس کے پاس حسن بھی بے مثال تھا، اور اس کی میٹھی سریلی آواز سونے پہ سہاگا۔ میرے بیٹے علی سے ملیں۔ پروفیسر کے ساتھ ان کا بیٹا بھی موجود تھا، جو پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں تو نیاب سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیاب نے اس کی ستائشی نگاہوں کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن بس وہ عادی نہیں تھی لوگوں کی نگاہوں کو اہمیت دینے کی۔ وہ صرف ایک ہی نگاہ کو اہمیت دیتی تھی، اور وہ تھی اس کے قیصر کی نگاہ۔ ہیلو مس نیاب۔ علی نے آگے آ کر مصافحے کی نیت سے اس کی چمکتی آنکھوں والی لڑکی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں ہاتھ نہیں ملاتی، بہت مغرور سے لہجے میں اس نے ہاتھ ملانے سے صاف انکار کیا۔ اٹس اوکے، مگر علی نے اس کی بات کا ذرا بھی برا نہ منایا، وہ پھر بھی مسکراتا رہا۔ عبد الکریم اور نیاب دونوں کو ہی ان کی ریسرچ ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ نایاب، وہ لیب میں داخل ہوئی جہاں دامل خان کی پوری ٹیم پہلے سے ہی موجود تھی، تو وہاں ایک جانے پہچانے چہرے کو دیکھ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی۔ حفصہ اسے دیکھتے ہی بڑے مسرت بھرے لہجے میں اس کا نام پکارتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب آئی، اور آتے ہی بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے گلے لگی۔ تم یقین نہیں کرو گی پروفیسر دامل کو تمہارا نام میں نے ہی سجیسٹ کیا ہے۔ انہیں اپنی خاص ریسرچ کے لیے ایک بہت قابل بندے کی ضرورت تھی، اور مجھے لگا تم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے پرفیکٹ اس سیٹ کے لیے۔ حفصہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، جس پر وہ لڑکی مسکرا دی۔ اپنی پرانی دوست سے مل کر نیاب کو دلی طور پر خوشی ہوئی تھی۔ اب اگلا سین وہ لیب میں کھڑی کام کر رہی تھی جب اسے اچانک الٹی آنے لگی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ وہ فوراً ہی لیب سے باہر نکلی۔ ویسے تو اس نے ٹھیک طرح سے ناشتہ کیا ہی نہیں تھا، چونکہ دل نہیں تھا کرنے کا، لیکن جو تھوڑا بہت کیا تھا وہ بھی اب سارا الٹی میں نکل گیا تھا۔ الٹی ہونے کے بعد وہ بہت نڈھال سا محسوس کرنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا نایاب؟ حفصہ واش روم میں ہی تھی جب وہ باہر نکلی
تو اس نے نایاب کو الٹی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اب اس کی کمر سہلاتے ہوئے بڑی نرمی اور فکر مند لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ کل رات سے الٹیاں ہو رہی ہیں، اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھپکے مارتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ غلط کھا لیا تھا کیا؟ نہیں، کافی دنوں سے کھانا کھایا ہی نہیں جا رہا، ہر چیز سے الٹی آتی ہے، ضرور ہاضمے کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھا لاتی ہوں۔ نہیں، تم اپنا کام کرو، میں چلی جاؤں گی۔ نایاب دانستہ طور پر اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اپنی حالت پر شک ہو گیا تھا۔ مگر میں چلتی ہوں نا، حفظہ ضد کرنے لگی، جیسے ایک اچھی دوست کرتی ہے۔ نہیں، تم اپنا کام مت چھوڑو میری وجہ سے، تم جاؤ، میں ویسے بھی تانیہ کو لینے جاؤں گی تو راستے میں ہی پڑے گا کلینک۔ اوکے، مگر کوئی بھی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کرنا، میں فوراً آ جاؤں گی۔ حفظہ مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی ابھی بھی۔ اب اگلا سین۔ مبارک ہو مس نایاب، آپ پریگننٹ ہیں؟ وہ گھر آ چکی تھی، آئے ہوئے بھی شاید 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کے ادا کیے جملے ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ جاری ہے۔ جی تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے سبسکرائب بھی کر لیجیے، تاکہ آنے والی نئی اقساط آپ کو یاد سے آسانی سے مل سکے۔